معروف لکھاری اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ سیاستدان ہونے کے باوجود سابق وزیر اعظم نواز شریف کی شخصیت میں لچک کی ہمیشہ سے کمی رہی اور ان کا یہ غیر سیاسی رویہ ان کے کیریئر میں بارہا نقصان کا باعث بنا۔ 1999 میں فوج کے ساتھ ٹکراؤ، عدلیہ سے محاذ آرائی اور بعد ازاں جلا وطنی جیسے واقعات بھی ان کے اسی انداز سیاست کا نتیجہ تھے۔ جاوید چودھری اپنے سیاسی تجزیے میں بتاتے ہیں کہ 1999 میں ہانگ کانگ کے ایک 5 سٹار ہوٹل میں پیش آنے والا ایک مختصر واقعہ نواز شریف کے مزاج کو واضح کرتا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے سابق نگران وزیر اعظم معین قریشی سے محض ایک کپ چائے پر ملاقات سے انکار کر دیا تھا۔ بظاہر یہ ایک معمولی واقعہ تھا، لیکن اسے اقتدار کے زوم اور سیاسی تنگ نظری کی علامت قرار دیا گیا۔ جاوید چودھری نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ قصہ انہیں 2007 میں واشنگٹن میں خود سابق نگران وزیر اعظم معین قریشی نے سنایا تھا۔ اس وقت وہ علیل تھے اور امریکی دارالحکومت میں اپنی رہائش گاہ پر مقیم تھے۔ جاوید چودھری کے مطابق انہوں نے اس واقعے کی تصدیق اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی سے بھی کی، جنہوں نے نہ صرف اس کی تصدیق کی بلکہ مزید تفصیلات بھی فراہم کی۔ واقعے کے مطابق نواز شریف چین کے سرکاری دورے سے واپسی پر ہانگ کانگ میں مختصر قیام کے لیے رکے ہوئے تھے، جبکہ معین قریشی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسی ہوٹل میں موجود تھے۔ سعید مہدی، جو دونوں وزرائے اعظم کے ساتھ کام کر چکے تھے، معین قریشی کی انتظامی صلاحیتوں، دیانتداری، ویژن اور فیصلہ سازی کے معترف تھے۔ ان کے بقول اپنی پوری سرکاری زندگی میں انہوں نے جتنا سیکھا، اس سے زیادہ 3 ماہ معین قریشی کے ساتھ کام کر کے سیکھ لیا۔ سعید مہدی نے دونوں رہنماؤں کی ملاقات کرانے کی کوشش کی۔ ابتدائی رسمی ملاقات خوشگوار رہی، پرانی یادیں تازہ ہوئیں اور آخر میں معین قریشی نے خواہش ظاہر کی کہ وہ موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ چائے پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ سعید مہدی پرجوش انداز میں نواز شریف کے پاس گئے اور درخواست پہنچائی، مگر انہیں غیر متوقع رد عمل ملا۔ نواز شریف نے ہاتھ کے اشارے سے بات ٹالتے ہوئے کہا، چھڈو جی اینو۔ جب انہیں یاد دلایا گیا کہ معین قریشی بھی ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور کم از کم رسمی شائستگی کا تقاضا تو پورا ہونا چاہیے، تو جواب ملا، تو کیا میں اسے سر پر بٹھا لوں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یوں ملاقات کا امکان وہیں ختم ہو گیا۔ جاوید چودھری کے مطابق یہ انکار محض ایک شخصی رویہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے مزاج کی عکاسی کرتا تھا جو وقتاً فوقتاً نواز شریف کی سیاست پر اثر انداز ہوتا رہا۔ ان کے بقول نواز شریف بڑے دل کے آدمی سمجھے جاتے تھے، مگر بعض مواقع پر ان کا رد عمل غیر متوقع حد تک سخت اور انا پر مبنی ہو جاتا تھا۔ یہی مزاج بعد ازاں ان کے سیاسی کیریئر میں کئی تنازعات اور ٹکراؤ کا سبب بنا۔ وہ بتاتے ہیں کہ معین قریشی کا پس منظر بھی اس واقعے کو زیادہ معنی خیز بنا دیتا ہے۔ لاہور میں پیدا ہونے والے معین قریشی نے اعلیٰ تعلیم امریکہ سے حاصل کی، IMF اور عالمی بینک میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے اور عالمی مالیاتی اداروں میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ 1993 میں ملک شدید سیاسی بحران کا شکار تھا۔ صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے درمیان کشیدگی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ آرمی چیف عبدالوحید کاکڑ کی مداخلت کے بعد دونوں کو عہدوں سے الگ ہونا پڑا اور متفقہ طور پر معین قریشی کو 18 جولائی 1993 کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ معین قریشی نے اعلان کیا کہ وہ صرف صاف اور شفاف انتخابات کرانے آئے ہیں اور 3 ماہ بعد واپس چلے جائیں گے، مگر ان 3 ماہ میں انہوں نے کئی اہم اصلاحات متعارف کرا دی۔ پہلی مرتبہ ٹیکس دہندگان کی فہرست جاری کی گئی، جس سے ظاہر ہوا کہ 13 کروڑ کی آبادی میں محض چند لاکھ افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے قرض نہ دہندگان کے خلاف کارروائی کی، اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی، بیوروکریسی کا حجم کم کیا، وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے ثوابدیدی اختیارات محدود کیے، سرکاری مراعات میں کٹوتی کی اور میڈیا کو خود مختاری دی۔ ان کا طرز زندگی بھی سادہ تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس کا کچن بند کر دیا گیا۔ 1993 کے انتخابات میں بے نظیر بھٹو کی جماعت کو برتری ملی اور نواز شریف کی جماعت توقع سے کم نشستیں حاصل کر سکی۔ جاوید چودھری کے مطابق نواز شریف اس نتیجے کا ذمہ دار معین قریشی کو سمجھتے تھے، حالانکہ انہوں نے الیکشن میں غیر جانبداری برقرار رکھی تھی۔ یہی پس منظر 1999 کے ہانگ کانگ واقعے میں انکار کی ممکنہ وجہ بنا، جب میاں صاحب نے معین قریشی سے ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سیاستدان ہونے کے باوجود نواز شریف کا یہ مزاج ان کے کیریئر میں بارہا نقصان دہ ثابت ہوا۔ 1999 میں فوج کے ساتھ ٹکراؤ، عدلیہ سے محاذ آرائی اور بعد ازاں جلا وطنی جیسے واقعات میں بھی ان کے اسی انداز سیاست کی جھلک دیکھی گئی۔ جاوید چودھری کے مطابق اگر وہ اس روز محض ایک کپ چائے پر بیٹھ جاتے
تو شاید کوئی سیاسی نقصان نہ ہوتا بلکہ بڑے پن کا تاثر مضبوط ہوتا۔ سعید مہدی نے اپنی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب میں معین قریشی اور محمد خان جنیجے کو اپنی زندگی کی سیاسی بہترین شخصیات قرار دیا، مگر ہانگ کانگ والا واقعہ کتاب میں شامل نہیں کیا۔ جاوید چودھری کے مطابق شاید کسی مصلحت کے باعث اس واقعے کو چھوڑ دیا گیا، حالانکہ ایسے واقعات شخصیات کا اصل رنگ نمایاں کرتے ہیں۔ جاوید چودھری یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ایک کپ چائے پینے سے میاں صاحب کو کیا فرق پڑ جاتا؟ ان کے مطابق اقتدار کا خمار اور طاقت کا زوم بعض اوقات انسان کو چھوٹے فیصلے کرنے کی بڑی غلطی کروا دیتا ہے۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جو تاریخ میں کرداروں کی پہچان بن جاتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔